أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. لإيلاف قريش سبحان اللہ. إيلافهم رحلة والصيف سبحان اللہ. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع سبحان اللہ. وآمنهم من خوف. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سبحان اللہ. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سبحان اللہ. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع سبحان اللہ. وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور پروگرام نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، زندگی کی مصروفیات میں انسان اس قدر الجھ جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں بات نہیں کر پاتے، اپنی دل کی کیفیات کو بیان نہیں کر پاتے. اور اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہی ہے، انسان کے دل کو سکون اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور تنہائی میں اپنے رب سے بات کرنے لگتا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے جناب وہ بھی یہی ہے، خواتین اور اعتکاف. اعتکاف کیا ہے ناظرین؟ اعتکاف جو ہے وہ ہے کہ جس میں انسان جلوت سے
خلوت نشین ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے خوبصورت اشعار کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ ناظرین اسی پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیاری، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہم سب کی مشفق رہنما بھی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ آپا؟ اللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت عمدہ گفتگو کرتی ہیں اور علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسماء بطول صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شمائلہ ناصر خان صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو قاریاں ہیں جن کی خوبصورت آواز میں کلام الہی سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاریہ حافظہ عائشہ حنیف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شمائلہ ناصر خان صاحبہ کی خوبصورت آواز میں۔ بسم اللہ۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا، اے خدا۔ سبحان اللہ۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ میں، سبز و گل کھلے سینہ سنگ سے، سبحان اللہ۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز و گل کھلے سینہ سنگ سے، اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا، اے خدا۔ سبحان اللہ۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جگہ، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جگہ، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو،
خوب, جزاک اللہ. ناظرین, پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کیا ہے, اس پر رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ مائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا, طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ اے ابراہیم و اسماعیل, میرے گھر کو پاک کیجئے. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور معتکفین کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی دیکھیں تو خود کو روک لینا, بند کر لینا. اور شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں بطور خاص خلوت نشیں ہو جانا, اللہ کی رضا کا متلاشی ہو کر اس جلوہ محبوب کی ایک طلب رکھتے ہوئے, اس کی رضا کی طلب رکھتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر اور ساری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر اس اللہ کے لیے یکسو ہو جانا. جیسے اس نے سورہ مزمل میں بھی ارشاد فرمایا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اپنے رب کا ذکر کر, اپنے رب کا نام مبارک لے, اس کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں تو اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کسی کہتے ہیں کہ فطرت کے جتنے تقاضے ہیں جو انسان سوچ سکتا ہے, جو انسان محسوس کر سکتا ہے, اسلام اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے. اب انسان دنیا کی مصروفیات میں جب گم ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے ذکر سے. اب جو متلاشیان حق ہیں, جن کے اندر اس رب کے جلووں کو دیکھنے کی آرزو ہے, تو وہ اس سے تنگ ہوتے ہیں کہ نفس ہے, دنیا ہے, اس کی مصروفیات ہیں. اور میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو اب انسان کدھر جائے؟ وہ پریشان ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے لیے ٹوٹ کے یکسو ہو کے بیٹھ جائے. تو اللہ رب العزت نے اس کی اس حس کی تسکین کے لیے, اس کے ان جذبوں کی تسکین کے لیے, اس کی اس محبت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے, اس محبت کو تسلی دینے کے لیے اس کو یہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھنے کا حکم دے دیا. اور اسے دیکھیں تو آپ نفس کی علائشوں سے انسان بچ جاتا ہے, مخلوق سے کنارہ کش ہو گیا. ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلوت نشی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک کتا ہے جو بڑا خطرناک ہے, تو میں اس کی شر سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں. تو پوچھا گیا کہ وہ کتا کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا نفس ہی تو کتا ہے جو مجھے شر پر لگاتا ہے اور مخلوق میں مصروف رکھتا ہے. اسی طرح حضرت مالک بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ محبوب ساتھ ہو تو وحشت کیسی؟ تو محبت والوں سے پوچھو کہ محبوب کے ساتھ بیٹھنا, اس کی رفاقت, اس کی قربت کیا معنی رکھتی ہے. تو جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ایک خالص ہو کر اس اللہ کی رضا کے لیے, اس اللہ کو پانے کے لیے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی, مصروفیات کو چھوڑ دیا, گویا اس نفس کے شر سے لوگوں کو بچایا. اپنے طور پر اس نے اس نفس کے تزکیے کی کوشش کی, ذکر میں رہا, اللہ کی یاد میں رہا, تو جس کی وجہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے. اور چونکہ وہ اتنے دن وہ رہتا ہے اس ذکر میں تو اس کے اندر وہ ملکوتی صفات آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ذکر میں رہ رہا ہے. تو اب دیکھیں ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں, ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو جب انسان بھی کٹ کے سب سے, تو اس کے اندر مشابہت آتی ہے ملائکہ کی, نورانیت آتی ہے. بے شک بے تو شک. اللہ توفیق دے ہمیں بھی. آمین آمین الہی آمین. یقیناً ناظرین, اعتکاف یہی ہے کہ انسان جس میں دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے. مزید سوالات شامل کریں گے. یہاں ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی ماہ رمضان اور خواتین میں. اور ناظرین آج ہماری گفتگو جاری ہے خواتین اور اعتکاف کے تعلق سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمہ آسمہ بطول صاحبہ. تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اعتکاف کے اقسام بتائیے گا اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سا اعتکاف ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. دیکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ ہے واجب، اور اس کے بعد آتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ اور پھر نفل اعتکاف. اس میں جو واجب اعتکاف ہے یہ وہ اعتکاف ہے جس میں نظر مانی جاتی ہے یا منت مانی جاتی ہے، اور شرعی منتیں یہی ہیں کہ روزے رکھے جائیں، اعتکاف کیے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، یا پھر اکثر لوگ دھاگے باندھتے ہیں یا دیگر عجیب و غریب قسم کی ہم پالتے ہیں نظر و نیاز کی چیزیں. اور اسی طرح جو دوسرا اعتکاف ہے وہ ہے ہمارا سنت موقدہ علی الکفایہ. اس کو سنت موقدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور علی الکفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے کسی 1 یا 2 لوگوں کا یہ بیٹھنا ضروری ہے. اگر بیٹھیں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں بیٹھے گا، کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا، تو پھر یہ گناہ بھی ہوگا. اسی طرح جو تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے نفل اعتکاف. اور نفل اعتکاف وہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو داخل ہوتے ساتھ ہی وہ نیت کر سکتا ہے، یا پھر جیسے ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ پاتی، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا آپشن ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سحری تک، فجر کی نماز تک اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. تو جب بھی نیت کریں گے تو وہ وقت جو ہے وہ ان کا اعتکاف میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر جب بھی کوئی نفلی عبادت کر رہے ہوں تو اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے بالخصوص. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 126 سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت کا گھر صاف کیجئے. کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو طواف کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی یہ جو روایت ہے یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ پچھلے جو اسلاف ہمارے گزرے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے، ان کی حیات مبارکہ میں بھی، یعنی یہ جو ایک تربیتی نشست سے ہم کہتے ہیں، ایک تربیتی پہلو ہے کہ اعتکاف سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ لوگ بھی کوشش کیا کرتے تھے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی ویسے اگر کرتے ہوئے دیکھیں تو حج ایک بڑی ایک مشقت والی عبادت ہے، عمرہ بھی ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ اعتکاف بیٹھنا اتنا پسندیدہ عمل اس کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ اس کی یاد کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورتی سے عالمہ آسمہ بطول آپ نے یہ ساری چیزیں واضح طور پہ ہمیں بتائیں. آپ کی جانب آؤں گی اور ہم بات کر رہے ہیں خواتین اور اعتکاف کے تعلق سے. تو ہمارے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں. اس پر رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ مائلہ. سورہ الحدید میں آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے خود رہبانیت کی ابتدا کی رضا الہی کی خاطر، مگر وہ اس کے آداب اور اس کے تقاضوں کو ملوز خاطر نہ رکھ سکے. اب اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جیسے آسمہ نے بھی کہا، کہ دیکھیں پرانی سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف بیٹھنا یا ایک ربانیت کو ایک شکل ہے اس کی کہ خلوت نشیں ہو جانا، تو اس کی انہوں نے خود وضع کیا. اور چونکہ مقصود اللہ کی رضا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے گویا اجازت مرحمت فرمائی. مگر کیا ہوا کہ وہ جو انہوں نے خلوت نشینی شروع کی تھی اس کے آداب کو وہ ملحوظ خاطر نہ رکھ سکے. پھر اس کے تقاضے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر اس کے ان تقاضوں کو بھی تو خیال رکھیں، جس کی میں یوں مثال دوں. دیکھیں خلوت میں 2 طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ خلوت بھی ہے لفظ اور خلوت بھی ہے. عربی زبان میں خلا سے ہے جو خا پہ زبر سے ہے، خلوت نشیں ہونا، اور فارسی میں خلوت نشیں ہونا کہلاتا ہے. تو جب 2 افراد بیٹھتے ہیں، اب ایک فرد ہے جو اس تنہائی میں بیٹھتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وہ مسلسل ذکر میں ہے، نماز میں ہے، تلاوت.
اب دوسرا شخص وہ جو اکیلا بیٹھا ہے، دنیا سے کٹ کے بیٹھا ہے، مگر کیا ہے، موبائل کھولا ہوا ہے، لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے، وہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، وہ غلط قسم کی وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. تو اب تنہائی میں تو دونوں ہیں، مگر کتنا فرق پڑ گیا. اس نے اس تنہائی کا جو ذکر اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، پھر اس نے اس کو ملوز خاطر نہ رکھا. شرائط میں دیکھیں تو ایک مسلمان ہو، عاقل ہو، پاک ہو، پاکیزہ حالت میں یہ اعتکاف قبول ہوتا ہے. جیسے ان نے قسموں میں بھی بتایا کہ ایک واجب ہے اور ایک سنت اعتکاف. ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے. جب بھی آپ نظر یا منت کا بھی آپ واجب اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے روزہ لازمی رکھنا ہے. اسی طرح سنت اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، یہ تو آخری 10 دن کا، آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال کیا. تو اس میں جب آپ اس اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں تو روزہ اس کی بنیادی شرط ہے جو پاکیزہ حالت میں ہی رکھا جاتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں نفلی جو اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں. آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. پھر آداب خصوصی طور پر کیا کرنا ہے، ایک عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے جو ہم عمومی طور پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے تفکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کا بعثت سے پہلے غار حرا جانا، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن، کبھی 40 دن بیٹھنا، تو وہ کون سی عبادت ہوتی تھی؟ ابھی اس وقت نماز کا تو حکم نہیں تھا. تو اس وقت وہ تفکر کیا کرتے تھے، اللہ کی اس کائنات کو دیکھا کرتے تھے. یہ تفکر اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے سامنے نوافل جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں ذرا، تو چاہے چند آیات کو پڑھیں مگر اس کے اندر ڈوب جانا. ہم تو تری تک بھی نہیں پہنچتے. جیسے سمندر میں کوئی غوطہ خور ہے نا، غوطہ لگاتا ہے تو ہیرے جواہرات کو چن لاتا ہے، تو کسی کے حصے میں تری آتی ہے. تو قرآن مجید کی بھی ایک عبارت ہے، ایک اشارت ہے، ایک لطافت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. تو اس باطن تک پہنچنے کی جستجو، اور وہ جیسے شمائلہ نے کہا نا حمد میں بھی کہ جس نے کی تیری جستجو مل گیا اس کو تو اس کی تلاش میں کہ میں کیا کروں. تو ان آداب کو ملوز خاطر رکھنا کہ نماز میں رہنا، ذکر میں رہنا، پھر تعلیم و تعلم، کتب آپ رکھیں، اسلامی کتب ان کا مطالعہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. پھر اگر ممکن ہو آپ پورے عشرے کا بیٹھ رہے ہیں تو آپ 1.25 لاکھ پورا کریں، کلمہ طیب کا، استغفار کا، درود پاک کا، جس سے جتنی توفیق ملے. پھر آپ کا یہ دل لگا رہے گا کہ ابھی آج کے دن میں میں نے اتنے ہزار پڑھنا ہے، تو ذکر میں رہیں گے تو پھر ذکر کی برکات اور فیوزات اس کے ضرور ملیں گے. تو اس طرح سے ان آداب کو ملوز خاطر رکھیں، ان شرائط کو رکھیں. اللہ رب العزت سب کا قبول فرمائے. جو نہیں بیٹھ سکتے، خواتین کے لیے خصوصی طور پر چونکہ پرابلمز ہوتی ہے کہ انہیں سحری بھی بنانی ہے، افطار بھی بنانا ہے. کتنے لوگوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا ہے کہ ہم سنت اعتکاف بیٹھ جائیں اور پھر ہم سحری اور افطار بھی بنائیں. تو میں نے کہا کہ آپ پھر نفلی اعتکاف بیٹھ جائیں جس میں آپ کو سہولت رہے کہ آپ سحری میں اٹھ جائیں، اس نفلی اعتکاف سے سحری بنائیں، سب کو کروائیں، پھر اعتکاف شروع کر دیں. تو آپ عشاء کی نماز کے لیے بیٹھ رہے اس میں ہی آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. تو جتنی دیر آپ نماز میں ہیں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے. دین مبین نے ہمیں ہر طرح سے آسانیاں عطا کی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے، رمضان کے جو ایام ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ ناصر خان صاحبہ، ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل. درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. تو کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کہ تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا
سلام ہوگا تو دربار الگ تیرا، وہ دربار الگ تیرا کہ جبریل تیرے خادم محتاج ہے جگ تیرا، اور کیا خوب گھرانہ ہے یہ، کیا خوب گھرانہ ہے یہ، داماد علی تیرے دختر تیری زہرا ہے، تو اور کسی در سے میں کیوں اور کسی در سے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے آقا ملنا ہے تیرے در سے، تو کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے کہ نگاہی لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی ماہ رمضان اور خواتین میں، اور ناظرین آج ہماری گفتگو جاری ہے خواتین اور اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف کی جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو عالمہ آسمہ بطول میں چاہوں گی کہ آپ اس پر رہنمائی فرمائیں ہماری۔ جزاک اللہ معیلہ۔ سب سے پہلے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے اعتکاف کے حوالے سے، اس کے معنی مفہوم ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل دنیاوی زندگی معاملات سے آپ الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یکسو ہو کر بیٹھ جائیں۔ پھر اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے معنی و مفہوم جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اعتکاف سے مراد یعنی تعظیماً کسی یاد کی طرف متوجہ ہو جانا یا پھر وابستہ ہو جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کی جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مہمان بن کے اس کی عبادت کی جائے۔ ایک تو ویسے ہی عبادت کی لذت اور عبادت کا ایک الگ کیف اور سرور ہوتا ہے، لیکن جب اعتکاف میں بالکل بیٹھ جائیں، اعتکاف کی حالت در حقیقت ایسی ہی ہے جیسی ہم احرام باندھتے ہیں۔ تو جب احرام باندھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر کچھ پابندیاں ہم خود اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جب ہم معتکف ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی یاد کی خاطر، تو ہم دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو مشاغل ہیں، ہم ان سے بالکل کٹ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سب سے اہم بات، ہم شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو شب قدر ہے جس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چانس دے رہا ہوتا ہے دراصل کہ وہ شب قدر کی ہم تلاش میں رہتے ہیں، اور اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جس میں ہم یہ اویل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں، اگر ہم یکسو ہونا چاہتے ہیں، متوجہ ہونا چاہتے ہیں کسی یاد کی طرف، کیونکہ آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اور پھر موبائل جیسی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ یکدم ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور چل رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یکسو ہونا چاہتے ہیں تو اعتکاف ایک بہتر اپرچونٹی ہے جسے ہم اویل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین تربیت کی جو جگہ ہے وہ اعتکاف کی ہے، کہ جس کے اندر یعنی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو اعتکاف بیٹھ جاتا ہے یہ 10 دن، تو اللہ رب العزت اس کو وہ ان نیکیوں کا بھی اجر عنایت فرماتا ہے جو اس نے نہیں کی ہوئی ہوتی۔ لیکن اگر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو یقیناً وہ کسی کی تیمارداری کر رہا ہوتا، کسی کی خدمت کر رہا ہوتا، کسی کی عیادت کو جاتا، یا پھر کسی جنازے میں شرکت کر لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بندے کا معتکف ہونا، اس کی یاد کے لیے سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر انعام و اکرام اتنے فرماتا ہے کہ وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے اعتکاف کا مقصد بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، اور اعتکاف کی برکتیں اور وسعتیں کیا ہیں اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیے شروع سے گفتگو چل رہی ہے اسی حوالے سے کہ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں رہ کر مصروف رہتے ہیں تو ہم حقیقتاً اس کی یاد کے لیے یکسو نہیں ہو پاتے۔ پھر اسے یوں بھی میں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں اس کے فیوزات و برکات بے شمار ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، روحانی اور ایمانی۔ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں ایمان میں۔ خصوصی طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی مسجد وہ والی جگہ ان کے لیے ہوگی جہاں وہ عمومی نماز پڑھتی ہیں، اس جگہ اگر آپ حجرہ صرف بنا لیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رسی کے ذریعے آپ چادر لگا لیتے ہیں کہ کسی نے کمرے میں آنا بھی ہے تو وہ آئے اپنا کام کرتا رہے، مگر آپ کی ایک خلوت نشینی جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو جب آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک قبر کا بھی تصور آتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اسی طرح اکیلے تنہا ہو کے، تو بندہ ایک خشیت الہی بھی اس کے اندر آتی ہے۔ پھر جب آپ نے اس حجرے میں آپ بیٹھتے ہیں تو ایک ایسی شمع بنے جو دین حق کی پروانوں جیسی ہو کہ اس سے نور نکلے اور معاشرہ بھی روشن ہو، اور آپ پروانے بن جائیں اس اللہ کی، اس دین کے، اس ایسے پروانے کی جو کہے کہ میرا سب کچھ قربان ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم مخلوق خدا سے ملتے ہیں تو ہوتے ہیں، جیسے کہیں ملے سلام کے بعد ادھر ادھر ذکر چھیڑ دیا، غیبت ہو گئی، کہیں بدگمانی ہو گئی، کہیں کسی کا برے انداز سے ذکر چھیڑ دیا، کہیں کسی کی اس چیزوں پر ذکر ہوا تو کبر آ گیا، کہیں حسد آ گیا۔ یہ ساری جو گناہ ہیں، خرابیاں ہیں، بیماریاں، ان میں سے بہت ساروں کا تعلق مخلوق سے ملنے سے ہے۔ تو جب انسان مخلوق سے کٹ جاتا ہے، گوشہ نشیں ہو جاتا ہے، تو ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ نفس کے اس شر سے بچ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، شیطان، دنیا اور نفس، یہ تینوں اس کو دور کرتی ہیں رحمت حق سے۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ کہاں تو نفس امارہ تھا، اس کی حالت یہ تھی، برائی کی طرف لپکتا تھا، خواہشیں کنٹرول نہیں ہوتی تھی، ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور کہاں وہ جب یکسو ہوا اللہ کی طرف تو اس کے نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہوا، وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک جا سکتا ہے اسی ان 10 دنوں کے اندر یا اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہوئے۔ ہاں آپ نفلی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھیں تو آج اس کنسنٹریشن کے لیے، یکسوئی کے لیے کہیں یوگا کی مشقیں کروائی جا رہی ہیں، کہیں کس طرح کی شمع بینی کی ایکسرسائزیں ہیں۔ آپ بدھ مت میں چلے جائیں، وہ صرف یکسوئی سے اتنی وہ گین کر لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا تو بے شمار اس کے اندر قوتیں اور طاقتیں رکھ دی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک بڑا بہترین موقع ہے نماز کا۔ آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، آپ یکسو ہو جائیں، تو وہ کنسنٹریشن کی آپ کو طاقت، انرجی ملتی ہے، روحانی انرجی، وہ نور ملتا ہے۔ اور اعتکاف تو نور علی نور، بندہ بیٹھ گیا اللہ کی خاطر۔ اب موبائل اپنا باہر رکھ دیں، موبائل کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ
یکسو رہیں کہ میں نے اپنے رب کو منا کے باہر نکلنا ہے، اور میں ایسے نکلوں کہ میری عادتیں بدل چکی ہوں، میرا حال بدل چکا ہو، میری صفات بدل چکی ہوں، میں اس کا رنگ چڑھا کے باہر نکلوں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو وہ ملکوتی صفات وہ انسان کے اندر آئیں. دیکھیں محبت کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ محبوب کی صفات محب میں آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ناظرین جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ جو ہے واقعی جب باہر نکلے نا تو آپ بدل چکے ہوں، اور اللہ کے حضور جب آپ جھکتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. ناظرین پروگرام میں پیغامات بھی شامل کرتے ہیں. میں آپ کی جانب آؤں گی آسما، اور لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں صرف یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک ایسا پیکیج ہے کہ جس کے اندر اجر اور ثواب ہمیں ڈبل ٹرپل مل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر عبادات بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں یقیناً. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ایک سے ہمیں دوبارہ ہمیں یہ رمضان عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور اس کوشش سے آخری عشرے تک ہم پہنچتے ہیں. آخری عشرے میں پھر اعتکاف کی صورت آ جاتی ہے. اس سے پہلے نفلی اعتکاف بیٹھ کے تھوڑی سی عادت بنا لینی چاہیے، تاکہ ہم جب سنت موقدہ اعتکاف بیٹھ رہے ہوں تو اس وقت ہماری یکسوئی وہیں پر رہے. اس وقت ہمارا موبائل بالکل، جیسے آپا نے کہا، موبائل ہمارا بالکل سائڈ پہ رہے. ورنہ ہم ہر نماز کے بعد بھی موبائل اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے قبولیت کا میسج کیا ہوا ہو. تو اگر ہم اس سے احتراز کریں، پہلے سے عادت بنائیں. وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نفلی اعتکاف کی خود کو تھوڑی تھوڑی عادت بناتے رہیں کہ ہم نے یکسو ہو کر بیٹھنا ہے، ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، فقط عبادت کرنی ہے. یا پھر اپنے پاس ریمائنڈر لگا لیں، میں نے ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، یہ میں نے صورتیں پڑھنی ہیں، یہ میں نے جو بھی آپ بنا سکتے ہیں. یا پھر اپنی سیرت کے کچھ پہلو، ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ جب ہم اعتکاف سے اٹھ کر جائیں تو در حقیقت ہم صرف ایسے ہی نہ سب کو پتہ چلا ہو کہ ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم اندر سے بھی بدلے ہوئے ہوں. تو ہمیں ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بھی بدلیں. بہت خوب، بہت پیارا میسیج آپ نے دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا لاسٹ میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں مائلہ بات ہو رہی تھی ظاہر اور باطن کی. ہم ظاہراً بہت متقی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن باطناً ہمارے اندر وہی نفس کی وہ گندگیاں رہتی ہیں. تو جس کا ظاہر اور جس کا باطن جو ہے وہ ایک برابر بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. تو کم از کم ہم اتنے ہی دکھائی دیں جتنے ہم اندر سے ہیں. پھر انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اعتکاف اور نفلی اعتکاف بیٹھنے کی ایک پریکٹس کریں. دیکھیں پورا رمضان ہی ایک ہمارے لیے ریفریشر کورس ہے. تو عبادتوں میں دل ایسے لگے ہمارا کہ ہماری ہر رات ہی ہم تاک رات کی طرح منا رہے ہوں. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم نے جو کچھ اپنا احتساب کیا رمضان میں، اب بعد میں ادھر چاند رات ہوتی ہے اور ادھر سب بھول کے پھر نئے سرے سے ان علائشوں سے اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم رمضان میں جو ہم نے ریفریشر کورس کیا ہے، ہم اس کی ٹریننگ کو آپ یاد رکھیں، اور پھر پورا سال ہمارا عمل جو ہے وہ بہتر سے بہتر رہے، سے بہترین ہوتا رہے. یقیناً ناظرین اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، اور ساتھ ہی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، حافظہ عائشہ آپ کا، اور ساتھ ہی عالمہ آسمہ بطول صاحبہ آپ کا، اور شمائلہ ناصر خان آپ کا بھی. ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ جب موج پہ آئی جب موج پہ آئی جب موج پہ آئی وہ قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ ان کی شان کریم ہے کہ جسے خالی دیکھا بھر ڈالا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ جدہ جگ پروان آئے ہاں جدہ جگ پروان آئے جدہ جگ پروان آئے جدہ جگ پروان آئے بابائے زہرا دا بابائے زہرا دا حسنین دا نانا نانائے بابائے سیدہ دا حسنین دا نانائے کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگ گئے ایک سونا تو لگ گئے دھوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگ گئے دھوجا پھر بھی تو مایا جدہ جگ پروانہ 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 جدہ جگ پروانہ ایک سونا